بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا، کل کائنات کی پرورش کرنے والا، پالن پوشن کرنے والا ہے۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، آخر میں جس میں یہ منتر ہوں گے اسی کتاب کے اوپر تم ایمان لے آنا۔ اب تیسرا منتر دیکھیے رگ وید کا، بسردیمانا، بڑا دیالو ہے وہ۔ بسور دیا، دیا مانی رحم، بسور دیمان، بڑا ہی دیالو ہے وہ۔ قرآن کیا کہتا؟ الرحمن الرحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے۔ اس کے بعد میں چوتھا منتر تھوڑا سا غائب ہے، لیکن پانچواں منتر موجود ہے وید کے اندر۔ نیسو فتح رائے آسمان، مالک یوم الدین کا جملہ نہیں ہے، لیکن آگے والا جملہ، نیسو فتح رائے آسمان، نیسو فتح رائے، ہائے ایشور ہم کو ہماری بھلائی کے لیے سپتھر رائے آسمان، ستیہ مارگ پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے چل، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ رگ وید کے ان منتروں کے بعد وید ویاس جی نے بالکل کلیئر کر دیا اور بہت ہی صاف الفاظ میں کیا کہا کہ یہی منتر آخری کتاب میں سب سے پہلے آئیں گے۔ اگر آ جائیں اور یہ کتاب تم دیکھ لو تو وہ کتاب آخری کتاب ہوگی، دیپک جیوتی ہوگی۔ اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی تم پرتیکشا انتظار نہ کرنا۔ اور آئیے ایک چیز اور بتا دیں، اس کتاب کے اندر ایک منتر ایسا ہوگا جو چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگا۔ کہا کیا؟ کہا رگ وید میں محمد کا نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار؟ 16 بار۔ ذرا گنتی گنیے گا کتنے بار؟ 16 بار۔ اور اتھرو وید میں محمد کا نام آیا ہے 10 بار۔ اور سام وید میں محمد کا نام آیا ہے 4 بار، اور یجر وید میں نام آیا ہے 1 بار۔ چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگا۔ کتنے ہوئے؟ 16 10 4 1 31 31۔ رگ وید میں 16 بار محمد محمد یہ لفظ آیا ہے۔ اتھرو وید میں 10 بار، 16 اور 10 26۔ سام وید میں 4 بار، 26 اور 4 30۔ اور یجر وید میں 1 بار، تو 30 اور 1 31۔ کہا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلکی پر جس کو یہ کتاب دی جائے گی، محمد تو نام آ ہی گیا، اسی محمد کو جو پستک دی جائے گی اس میں بھی 31 بار ایک منتر دیکھ لینا۔ اگر اس میں 31 بار کوئی منتر مل جائے، ایک ہی منتر 31 بار، تو وہ چاروں ویدوں کا نچوڑ ہوگی اور وہ آخری کتاب ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک آیت پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب آپ ان کا کی گنتی شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے پورے سورہ رحمان میں 31 بار یہ آیت آئی ہوئی ہے، 31 ٹوائس، 31 بار یہ آیت آئی ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ویدوں کے آدھار پر بھی قرآن کا اعجاز سمجھ میں آ گیا ہے۔ کیا ضرورت ہے ہم تمہیں قرآن سنائیں گے، ہم تمہیں تمہارے منتر، ارے گھوڑے کو گھاس کھلائی جاتی ہے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہ کہیں گے آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہندو کیا کہتا؟ ارے کیا یہ لا 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 کر رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تمہیں سمجھانے کے لیے آزان بتائیں، ہم تمہیں تمہاری آزان نہ بتاتے جو اللہ اپنشد کے اندر آئی، اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ مل اللہ مترا ورڑو اسم اللہ مترا ورڑو مدھا، مطلب کیا ہے؟ آزان نہیں ہے،
اسملام اللہ مترا ورڑو اسملام اللہ مترا ورڑو. کیا ہے؟ بار بار اللہ کا نام. اور اسی طریقے سے آ رہا اللہ محمد رگ برس سے محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہوں گے. اللوپنشد کہہ رہی ہے. تو کیا ضرورت ہے ہم تمہیں بولا اس کی طرف کی اذان؟ ہاں تمہاری کتاب ہی اگر میرے اذان کی تصدیق کر دے تو کیا ضرورت ہے ہم تم سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تمہارے یہاں تو خود ہی کہا کہ جو بغیر برہم سوتر کے مر جائے تو وہ پاپی ہو کر مرا. اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہتا ہے آئے بیٹے میں کہیں پڑھ لینا. کہاں کہیں کیا؟ کہا لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم. تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد. لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم. تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد. اتھروا وید کانڈ 20. آئے میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا. لا الہ کیا ہوگا؟ ہرنے پاپن تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے. ہرڑ کے معنی مٹ جانا, ختم ہو جانا. ایک چیز یہاں ہے, یہاں سے مٹ کے دوسری طرف چلی گئی, یہاں سے تو مٹ ہی گئی نا. اسی لیے سیتا جی کو جب راوڑ لے کے بھاگے تو وہاں پر بھی ہرڑ کا لفظ آیا, سیتا ہرڑ ہو گیا. یعنی اس جگہ پر نہ ملی دوسری جگہ چلی گئی. تو ہرنے پاپن تمہارے سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور سورگ جنت اگر چاہتا ہے تو گولڈن پیراڈائز, اگر چاہتا جنت چاہتا تو کیا کر جپے نام محمد کا نام جپنے والا بن جا. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑا اچھا جملہ. لا الہ ہرنے پاپن الا آج بھی موجود ہے لا الہ. اسی لیے مہاتما گاندھی جی ہمیشہ پڑھتے تھے ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. ہمیشہ پڑھتے تھے. وہ اللہ بھی کہتے تھے, ایشور بھی کہتے تھے. ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. لا الہ ہرنے پاپن, اگر لا الہ پڑھ لو گے تو سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے. تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد. اگر پیراڈائز جنت چاہتے ہو, سورگ چاہتے ہو تو پھر محمد کا نام لینے والے بن جاؤ. محمد رسول اللہ کی اطاعت سیوا کرنے والے, اطاعت کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے نبی نے بھی کیا فرمایا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبل. اسلام لے آؤ. اسلام کیسے لایا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھا جاتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آج ہم کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. جانتے ہو کیوں؟ عرب کے اندر جب کوئی کافر ہوتا تھا تو جب اسلام لاتا تھا تو اس کو کتنے کلمے پڑھائے جاتے تھے معلوم ہے؟ ایک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اسلام میں کافر ہے, یہودی اور عیسائی ہے تو ایک کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. لیکن آج کے مولوی کو, آج کے آدمی کو جانتے ہو کتنے کلموں سے مسلمان کیا جاتا ہے؟ نکاح کے موقع پہ بیٹھ جائے 6 کلمے پڑھے جاتے ہیں. 6 کلمے پڑھے جاتے ہیں مسلمان. سوچ, وہ ایک کلمہ پڑھتا تھا اسلام کے دائرے میں آ جاتا تھا. آج 6 کلمے. اتنے بدنصیب ہے آج کا مسلمان. آج کے مسلمان کے لیے شرم سے مر جانا چاہیے کہ نبی کسی کو مسلمان کرے تو ایک کلمہ پڑھائیں, تو 6 کلمے پڑھاتا ہے. غور کر, یعنی ہم نے کافروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھے. ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا اور گرا لیا ہے. کسی پر تنقید و تبصرہ نہیں ہے, ایک ہے فیکٹ ہے, حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بتائیے اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو 6 کلمے پڑھائے ہیں؟ دلیل تو وہی ہے. آئیے نام ایک اور دیکھ لیجیے گا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی جائے گی اس کا نام دیکھیے کیا ہے. 31 بار سورہ یہ آیا نا, فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب آئیے ذرا. وید احمد پرش مہانیما دتا وارل تاپاسا پرستاد بھاگوت پران ادھیائے 12 سوکت نمبر 4 شلوک نمبر 19. اور احمد یہ کتاب لے کر آئے گا. وید احمدی پروش, یہ 31 والی منتر والی کتاب کس کو دی جائے گی؟ وید احمد. وید کس کو دیا جائے گا؟ احمد کو. یعنی قرآن تو نہیں آیا لیکن وید آیا. بھائی وید, وید کے معنی کیا ہے؟
विद्या से बना है। विद्या मानी इल्म, इल्म, और इल्म वेद क्यों कहा गया उसको? क्योंकि उसमें इल्म, और कुरान में क्या है? फिजिक्स कुरान में, साइंस कुरान में, इंग्लिश जो आज चीजें चल रही हैं साइंटिफिक, ये कुरान में। यानी दुनिया के सारे उलूम अगर किसी चीज में मौजूद है तो वो कुरान के अंदर। तो इल्म का सबसे बड़ा घर क्या है? कुरान। और वेद उसी को कहा गया, कुरान, यानी जिसमें सारे उलूम मौजूद होंगे। और ये कुरान वेद कौन लेकर आएगा? अहमद लेकर आएगा, अहमद को दिया जाएगा। पुरुष महान इमादत, और अकीदा भी बता दिया कि वो इंसान होगा, पुरुष होगा, उसको कोई और मखलूक ना समझ लेना। भागवत पुराण पुरुष कह रही है, पुरुष महान इमादत, पुरुष होगा और इतना बड़ा महान होगा वो अहमद कि महान इमादत तो उसके बराबर तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वरुण तपसा, बहुत ही ज्यादा वर्णन करने वाला होगा कुरान का। नबी अकरम कुरान कितना पढ़ते थे? अरे नबी की को समझने के लिए वो कितना कुरान पढ़ते थे। सहाबा पर नजर डाल लो, एक आए, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं 1 महीने में कुरान को हम रोजाना पढ़। आपने फरमाया नहीं नहीं, 1 महीने में कुरान पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी मैं उससे भी पहले पढ़ सकता हूँ। उससे भी पहले? ठीक है, 20 दिन में पढ़ लिया करो। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं उससे भी पहले खत्म करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, 10 दिन में पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी उससे भी पहले मैं खत्म कर सकता हूँ। कहा 1 हफ्ते में पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी मैं उससे भी पहले खत्म करने की ताकत रखता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। फरमाया तब 3 दिन के अंदर पढ़ लेना। आए उमर, इससे पहले तुम कुरान को मुकम्मल न करना, खत्म न करना, क्योंकि ये तुम्हारी समझ से फिर बालातर हो जाएगा। और लोगों, अगर उमर जैसा जिसके बारे में नबी ये फरमाए, जिसके बारे में इमाम कायनात ये फरमाए, अगर 3 दिन से जिसके बारे में ये फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, जिसके बारे में ये कहें कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, उसके लिए जुमला इस्तेमाल करें कि अगर 3 दिन से पहले तुमने कुरान पढ़ लिया तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आए लोगों, जो एक ही दिन में पूरा पूरा कुरान खत्म कर लेते हो, क्या नबी ने तुम्हारी शान में भी कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी होता तो तुम होते? अरे वो उमर जिसके बारे में कहा था कि अल्लाह अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो उमर को बनाता, लेकिन वो जैसा इंसान 3 दिन से पहले कुरान को मुकम्मल करे तो समझ में ना आए। लेकिन आज के इस दौर में हम उनसे भी ज्यादा समझदार हैं। हाँ, ये तो नहीं कहते हैं कि समझदार हैं, लेकिन अमल से जाहिर जरूर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जमीअन मुसलमानों को भी इस बात की हिदायत दे।